ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس آنے والے مہینے کے اندر پوری دنیا سے اہل اسلام وہ لوگ جن کا من جانب اللہ بلاوا آتا ہے، وہ اس میں لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت اور حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور اس کے اندر بھی عشق کی انتہا ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان یہ کوشش کرتا ہے میری پرسنالٹی بہت اچھی ہو، ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا چہرہ بھی صحیح ہو، میرا امامہ اور میری ٹوپی بھی اچھی ہو، میرے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوں، میرا جوتا بھی نہایت عمدہ ہو، کوئی بھی آدمی دیکھے تو مجھ سے متاثر ہو جائے۔ اس کا چاہے بندہ اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن یہ خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے۔ لیکن حج یہ ایک عاشقانہ سفر ہے کہ یہاں سارے لوگ اپنے لباس اتار کر کے وہ لباس پہنتے ہیں جو میرے رب کو پسند ہے۔ سارے کا بے سلا ہوا کپڑا، اور پھر کھلے ہوئے بال، اور وضو اور غسل کے اندر بھی بہت زیادہ اہتمام نہیں، اور اس کے بعد ایک ہوائی چپل کے اندر پھر انسان اسی حال میں ایک دن نہیں کئی دن تک انسان کو اپنی آسائش اور اپنے آرام کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ بستر بھی اچھا ہونا چاہیے، مکان بھی بہتر ہونا چاہیے، اے سی کمرہ بھی ہونا چاہیے، گرمی میں پنکھا بھی لگا ہونا چاہیے، طرح طرح کے یہ ساز و سامان انسان کرتا ہے۔ لیکن جب موسم حج آتا ہے، یہ ایسا وارفتگی کا عالم ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کپڑے کی جگہ بندہ احرام پہنتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل کر کے ایک میدان ہے، میدان عرفات، چٹکیل میدان ہے، بیابان علاقہ ہے، وہاں جا کر کے انسان اپنا دن گزارتا ہے۔ مزدلفہ کے اندر آ کر کے اپنے ایام گزارتا ہے، مینا کے اندر آتا ہے، وہاں پہ صبح و شام اور دن و رات اپنے گزارتا ہے۔ یعنی کہیں وارفتگی کا عالم ہے، اور کہیں انسان چلتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس دیوانگی کا عالم یہ ہے، کوئی بھی انسان چلتا ہے تو اس کی چال ڈھال الگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی عجیب سفر ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور لوگ اکڑ کر کے چل رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی ہو رہی ہے، اور ایک مخصوص مقام ہے کہ وہاں پہ آہستہ نہیں دوڑ کر کے جا رہے ہیں، کبھی ایک پہاڑ پہ، کبھی دوسرے پہاڑ پہ، کبھی اکڑ کر کے چلنا، کبھی آہستہ چلنا، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، بیابان کے اندر جا کر کے رک جانا، میدان کے اندر ڈیرا ڈال رہنا، اور پھر خیمے کے اندر اپنا دن اور رات گزارنا۔ ان ساری کیفیات کے اوپر آپ غور کریں گے، اور کبھی ہوائی جہاز کے ذریعے ہوا کے اندر اڑنا، اور کبھی بحری جہاز کے اندر سمندر کے اندر جانا، اپنے بال بچوں کو اور گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر کے جانا۔ یہ سارا کا سارا سفر کیا ہے؟ یہ ایک عاشقانہ سفر ہے جو بندہ مومن خدائے قدوس کی محبت کے اندر یہ سفر پورا کرتا ہے۔ اور پھر جب بندہ خدائے قدوس کی محبت کے اندر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ای العمل افضل، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہتر کام کون سا ہے، سب سے اچھا کام کون سا ہے، فضیلت و عظمت کے اعتبار سے سب سے اونچا کام کون سا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، کہ سب سے اچھا عمل خدائے قدوس کی ذات پہ ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پاک پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل، اس کے رسول پہ ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل، اس لیے کہ یہ عمل ایسا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اس کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ مسجد تعمیر کرنا قبول ہے، نہ دنیا کا کوئی عمل قبول ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال
اسی وقت بندہ مومن کے قبول ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ قیل ثم ماذا، اب یہ راوی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ ایمان لانے کے بعد؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جہاد یہ لفظ جہدن سے مشتق ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا۔ جہاد کا جو مادہ ہے وہ یہ ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا۔ یہ محنت کس لیے؟ محنت تو انسان کئی کاموں کے لیے کرتا ہے نا، انسان روٹی روزی کمانے کے لیے بھی محنت کرتا ہے، انسان مکان بنانے کے لیے بھی محنت کرتا ہے، انسان تعلیمی سفر کے اندر بھی محنت کرتا ہے۔ تو یہ جہاد کس کو کہا جائے گا؟ تو اعلاء کلمات الحق کے لیے، اعلاء کلمات الحق کے لیے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو محنت و مشقت ہوتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی حکم ہو تو اللہ کا، اور نظام ہو تو اللہ کا، نظام خداوندی نافذ کرنے کے لیے جو آدمی جد و جہد کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اب یہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ جہاد کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ جہاد کبھی قلم سے بھی ہوتا ہے، یہ جہاد کبھی اداروں سے بھی ہوتا ہے، جہاد کبھی تلوار سے بھی ہوتا ہے، یہ جہاد کبھی کسی دوسرے آلے کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے جہاد ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں جد و جہد اور محنت و مشقت کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل یہ جہاد ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر راوی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ فضیلت و عظمت رکھنے والا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا حج مبرور، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ حج جو خدائے قدوس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ حج بڑی فضیلت اور بڑی عظمت کا حامل ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان سنا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، حج کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ عاشقانہ سفر اس نے کیا اور حج کیا، اور حج کرنے کے بعد وہ دو کاموں سے وہ محفوظ رہا اور دو کاموں سے مجتنب رہا، دو کاموں سے دور رہا۔ پہلا کام یہ کہ بے حیائی سے ہمیشہ کے لیے وہ دور ہو جائے، اس سے پہلے اگر کبھی نگاہوں نے خطا کر دی تو کر دی، آئندہ وہ نگاہوں کے اوپر کنٹرول رکھے، دل و دماغ کو اپنے قبضے میں رکھے اور ہر قسم کی بے حیائی سے وہ دور رہے، یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ ہو، گناہ کا کوئی کام نہ کرے۔ یہ گناہ کا کام کیا ہے؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ توڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، پڑوسی کو ستانا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، ڈھول باجے گناہ ہے، اور اسی طریقے سے لہو و لعب کی محفلوں کے اندر جانا گناہ ہے، بے حیائی اور برائی کی طرف بڑھنا گناہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن بے حیائی سے بھی بچتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے، اس کا عالم یہ ہے حج کرنے کے بعد جب وہ لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کو وہ سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے کہ یہ اس دن کی طرح ہے جس دن اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی بندہ جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بچہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بچہ بے حیائیوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے، برائی سے صاف ستھرا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، غیر مکلف ہے، ابھی مکلف وہ نہیں ہے۔ تو جس دن بندہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حاجی حج کر کے آتا ہے، بے حیائی سے دور رہے، گناہوں سے دور رہے، وہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔